اسلام کا نظام عبادت کیا ہے؟ 5 چیزوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نظام عبادت، اسلام کے پلر اور اسلام کے ستون قرار دیا: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید و رسالت کی گواہی۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ اسلام کا نظام عبادت ہے، اور یہ ایسا نظام عبادت ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اگر ہم نے یہ عبادات صحیح طور پر بجا لائی تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ شہادتین کی گواہی، توحید و رسالت کی گواہی، یہ ہماری پوری زندگی کو عبادت کے اندر کیسے تبدیل کرے گا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ان کی روحانی حقیقتوں سے آشنا ہوں گے، لیکن اس سے پہلے لازم ہے کہ میں اور آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اسلام کی نظر میں عبادت ہے کیا۔ دنیا کے سارے مذاہب عبادت کی بات کرتے ہیں۔ انسان کا جو روحانی تزکیہ ہے اس کی بات ہر مذہب نے کی ہے۔ ہندو مذہب بھی بات کرتا ہے، سکھ مذہب، بدھ مت، یہودیت، عیسائیت، دنیا کے تمام بڑے مذہب وہ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، انسان کو اللہ کے حضور جھکاتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل پھر اسلام نے اپنا نظام عبادت پیش کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس نظام عبادت کی حقیقت کو سمجھے بغیر اگر ہم یہ اعمال انجام دیں گے تو ان کی حیثیت بھی محض رسم و رواج کی رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا اور دیگر مذاہب کا تصور عبادت کیا ہے۔ کہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے، اور آج بھی بہت سارے مذاہب کے اندر، کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بس بھگوان کے حضور جھک گئے، کوئی ٹیکا لگا لیا، بھجن گا لیا، پرشاد بانٹ دیا، ہاتھ جوڑ دیے، عبادت ہو گئی۔ اس کے بعد باہر جا کے جو چاہے کرتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ بعض مذاہب میں عبادت کا یہی تصور تھا، جس طرح ہندو مذہب ہے اور بعض دیگر مذاہب۔ اور ایک تصور جاہلیت کا یہ تھا کہ آپ دنیا کے معاملات سے قطع تعلقی کر کے یکسو ہو جائیں، ہمارے اس ماحول کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا سادھو بن جائیں، ملنگ بن جائیں، دنیا کو ترک کر دیں، بس اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اسلام نے اس تصور عبادت کو بھی رد کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ روایات میں پڑھتے ہیں، غار حرا میں گئے تو کتنی دیر گئے؟ اگر بڑی وہ روایات شامل کر لی جائیں جن میں میکسیمم مدت کا تعین کیا گیا تو 6 ماہ کر لیں۔ ویسے اتنا نہیں ہے، کوئی 2 ماہ یا 1 ماہ کے لگ بھگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے ہیں۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر کبھی غار حرا نہیں گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر عبادت کے لیے نہیں گئے۔ تو پھر عبادت کا تصور کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ تو جاہلی مذاہب کی طرح اسلام نے عبادت کا جز وقتی تصور دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، بس ہاتھ جوڑے، کوئی بھجن گا لیے اور بس باقی بعد میں اپنی مرضی کرتے رہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، رد کر دیا اسلام نے۔ اور یہ بھی عبادت نہیں ہے کہ آپ معاملات دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہوئے ملنگ بن جائیں، درویش بن جائیں۔ ایسی درویشی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی لوگوں کے درمیان رہے ہیں، شادی کی ہے، اولاد پیدا ہوئی ہے، خاندان بنایا ہے اور اس کی ذمہ داریوں کو اٹھایا ہے، تجارت کی ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم بطور نمونہ نہیں دیکھتے؟ اعلان نبوت کے بعد تو پھر پوری زندگی ہمارے لیے ایک حصہ محفوظ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈال کیسی تھی، گفتار کیسی تھی، رفتار کیسی تھی، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے۔
تو یہ زندگی عبادت ہے کہ آپ دنیا کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے ان معاملات کو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں، تو یہ ساری کی ساری زندگی عبادت ہے۔ جاہلیت کا تصور عبادت جز وقتی ہے یا ذمہ داریوں سے فرار کا نام ہے۔ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ آپ کے لیے اگر تنہائی اختیار کرنا ضروری محسوس کریں تو بطور سنت کے 10 دن اعتکاف کر لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ادھر ہی رہیں، ذمہ داریوں کو اٹھائیں۔ آپ کا وہ عمل جس کو آپ دنیا داری سمجھتے ہیں، جب آپ اس کو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں گے تو وہ دنیا داری نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی دینداری میں شمار ہوگا۔ یہ ابھی آپ جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ ہر جمعے یہ آیت سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ ابھی آپ دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق آئے ہیں، عبادت ہے۔ جب آپ نماز ادا کر چکیں گے تو پھر حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو۔ آنا اللہ کے حکم سے ہے، عبادت ہے۔ جانا اور پھیلنا اور رزق تلاش کرنا یہ کس کے حکم کے ساتھ ہے؟ یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اگر پہلا حکم عبادت ہے تو میرے بھائیوں دوسرا حکم بھی عبادت ہے۔ اس لیے اسلام نے جو عبادت کا تصور پیش کیا وہ جاہلی معاشروں کی طرح کا نہیں ہے۔ اس نے پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں آپ کا ہر عمل، آپ کا مزدوری کرنا عبادت ہے، زراعت کرنا عبادت ہے، اس میں سے چرند پرند کا کھانا زمیندار کے لیے صدقہ ہے، فیکٹری بنانے والے مالک کے لیے مزدوروں کو تنخواہ دینا یہ بطور صدقہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور دین کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اور عبادت کا تصور کیا جامع تصور ہوگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اسلام کے تصور عبادت کو ہے۔ اب ذرا آئیے اپنی میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف آؤں گا کہ یہ اسلام کا نظام عبادت ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اور توحید و رسالت کی گواہی دینا، یہ نظام عبادت ہے۔ اور تصور عبادت کیا ہے کہ صوفیاء کی زبان میں اگر میں بات کروں تو جو دم غافل سو دم کافر۔ اور جس کو اسلام کے تصور عبادت کی سمجھ آ جاتی ہے، یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ رمضان سے خاص فائدہ اٹھانا چاہیے، جمعے کو خاص طور پر اپنے آپ کو تیار رکھے، اس لیے کہ باقی وقت ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ شب قدر اور شب برات معراج، ان مواقع کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے۔ یہ ہم جیسے غافلوں کے لیے ہے، تاکہ جو غفلت میں وقت گزرا ہے ان مقدس اوقات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کا قول ہے نا کہ ہر شب قدر است گر قدر دانی، ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر لمحہ ہی تمہارے لیے شب قدر کی طرح قیمتی ہے۔ اگر انسان نے اور ہر لمحے کی قدر کو پہچاننا شروع کر دیا تو اب اس کے لیے کوئی لمحہ بھی کو جو ہے وہ فضول نہیں ہے، کوئی لمحہ بھی اس کے لیے بے قدری والا نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے کی قدر کر کے اس کو شب قدر کی طرح قیمتی بنا دیتا ہے۔ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے۔ اب اس تصور عبادت کو ذہن میں رکھیے، اور اب ذرا آپ روزے کو دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح میری اور آپ کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ پہلے تو ہمیں اس روحانی حقیقت کو دریافت کرنا چاہیے جو آیت مقدسہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ذرا غور کریں آپ اس پر، اگر آپ اس آیت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس آیت پر غور کریں، کتنا بڑا انسینٹو جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، کتنی بڑی روحانی حقیقت ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ روزے میں نے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر لازم کیے۔ وہ ایک پورا گروپ جو روزے رکھنے والا ہے، انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، نیک لوگ، اب تم بھی روزہ رکھ کے اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہو، تم بھی ان کے اندر شامل ہو سکتے ہو۔ وہ حدیث ذرا اپنے ذہن میں لائیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن خاص ایک دروازہ وہ ہے جو خاص اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے کھولا جائے گا جو روزے دار ہوں گے، جس کو باب ریان کہا گیا ہے۔ میں اور آپ اگر روزے کی عبادت ہمارے نصیب میں ہو جاتی ہے، اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس روزے کی حقیقت کو پہچان کر اس عمل کو بجا لاتے ہیں، تو پھر آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، اب تم نے اس روزے کو، رمضان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اب تم اسی گروہ کا حصہ بن گئے ہو، تو یہ تصور کتنا ایمان افروز ہے کہ سارے روزے دار انبیاء کے اس گروہ کے ساتھ شریک ہوں گے، ان کے اندر شامل ہوں گے، اور وہ خاص دروازہ جو روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا، گویا کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ انشاءاللہ ہم سب بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ روزے کی روحانی حقیقت، یہ روزہ ہماری زندگی کو کیسے عبادت کے اندر تبدیل کرتا ہے۔ غور کریں ذرا کہ ایک اس کا ظاہری طور پر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنا، یہ روزہ ہے، یہ ظاہری عمل ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ ہر لمحہ اس تصور کے اندر رہتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں ہے، میں نے پینا نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے، وہ مجھ پر قدرت رکھنے والا ہے، میرے ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا استحضار کہ ایک لمحہ بھی خدا کے تصور سے خالی نہیں ہے، یہ ہے روزے کی سب سے بڑی چیز۔ یہ چیز روزے کی یہ وہ تربیت ہے کہ جس نے ہمارے ایک ایک سانس کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ قرآن جو کہتا ہے نا کہ تدبر، تعقل، تفکر، غور و فکر کرو، غور و فکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر کوئی عمل نہیں کر رہے، یہ عبادت کیسے بن گیا؟ یہ عبادت اسی وقت بنتا ہے کہ جب آپ کا ہر لمحہ تصور خدا سے خالی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان صحیح معنوں میں اس کی یہ تربیت ہو جاتی ہے، روزہ یہ تربیت کرتا ہے، رمضان یہ تربیت کرتا ہے، تو پھر واقعتاً ہی وہ اللہ کو اپنی شاہ رگ سے زیادہ قریب سمجھتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب رمضان میں نہیں صرف دیکھتا، رمضان میں ہی صرف میرے قریب نہیں ہے، روزے کی حالت اور میں ہی میری خلوت اور جلوت سے آگاہ نہیں ہے،
بلکہ میرا رب وہ ہے کہ جو ہر لمحہ میرے احوال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تو مست نہیں رہے گا وہ آدمی۔ اللہ تعالیٰ کے تصور میں رہنے والا وہ شخص کس طرح گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، کس طرح اللہ کے حکم سے غافل ہو سکتا ہے؟ تو روزے کی سب سے بڑی جو روحانی تربیت ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا استحضار ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہر لمحہ تصور اس کے ذہن پر غالب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی بھولتا نہیں ہے، یاد رکھتا ہے، اور اگر بھول جائے تو اللہ کی طرف سے معافی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے جہاں ہماری انفرادی تربیت کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اللہ کے تصور کے اندر ایک ایک لمحہ گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ایک ایک لمحہ گزارنا ہے، رب تعالیٰ کی بندگی کے تصور کے اندر ایک ایک لمحہ گزارنا ہے۔ روزہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں خود مختار سمجھنا، یہی کفر کی تعریف ہے۔ اور روزہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ایک ایک لمحہ سرنڈر کرنا، اطاعت اور فرما برداری اور اظہار بندگی کرنا، یہی روزہ ہے۔ جس طرح یہ انفرادی اثرات ہمارے جسم و جان پر مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ غور کریں تو ایک اور چیز آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ نماز انفرادی عمل ہے نا، لیکن جب آپ جماعت کی صورت میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اجتماعی فوائد بھی آپ کے سامنے بالکل کھل کے آ جاتے ہیں کہ نماز آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی لچے لفنگے کو اپنا امام نہ بنانا، اپنی قیادت ہمیشہ بہتر شخص کو دینا، اور وہ مسجد میں نہیں بہتر شخص کو دینا، ریاست کی سطح پر بھی، ہر جگہ پر۔ یہی نماز نے سکھایا نا، یہی نماز نے سکھایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نماز نے ہمیں یہ سکھایا کہ کوئی گورا کالا اعلیٰ ادنا چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، سارے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ نماز کی تربیت ہے۔ وقت کی پابندی اور ڈسپلن سکھایا نماز نے ہمیں، اور اطاعت اور فرما برداری کا دائرہ ہمیں بتایا کہ اگر امام بھی غلطی کرے تو اندھے نہیں ہو جانا، اس کو کہنا ہے کہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر۔ اندھا دھند جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں کے لیے نماز میں بہت بڑا سبق ہے۔ بندہ نماز پڑھے اور اندھا دھند کسی کی پیروی کرے، ہم حق کے ساتھ، ہماری پارٹی حق ہے، جو سچائی پر ہوگا، جو حق پر ہوگا اسی کی نماز بھی ہے۔ یہاں نماز اور پڑھے اور باہر جا کے عمل اور کرے، بات لمبی ہو جائے گی، موضوع یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز انفرادی عمل ہے، لیکن ہمارا اس کا سوشل امپیکٹ دیکھیں کیا ہے، ہماری پوری زندگی کو بدل دیتی ہے نماز۔ یہی میرے بھائیو روزہ ہے، بظاہر میرے اور میرے رب کے درمیان کا عمل ہے، لیکن یہی روزہ جب ایک اجتماعی عمل کے اندر ڈالتا ہے کہ رمضان ہے سب کے لیے، سحری اور افطار سب کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان روزے کی حالت میں ہیں، ایک اجتماعی عمل، اجتماعیت، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ جس طرح نماز انفرادی عمل ہونے کے باوجود اجتماعی فوائد رکھتی ہے، اسی طرح روزہ بھی وہ انفرادی عمل ہے کہ اگر اس کا اجتماعی ماحول ہم برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں، اگر ہم وہ روحانی ماحول جو روزے اور رمضان کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر 11 مہینے رمضان کے مہینے کو 11 مہینوں کے اندر تبدیل کر دیں تو پورا سال ہی رمضان کے اندر اجتماعی طور پر تبدیل ہو جائے گا، اور یہی اصل میں مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو روزے بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سارے اجتماعی ماحول کو رمضان کے روح پرور ماحول کے اندر تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔